وقت میں امداد سمرو ڈونلڈ لو کے بیان کے بعد تحریک انصاف نے نئی حکمت عملی بنا لی ہے، اور حکمت عملی ہے بڑی خطرناک، اور یہ حکمت عملی ہے کہ زبردستی بیان دلوایا جائے گا۔ امریکی کانگریس میں کانگریس کی سب کمیٹی میں اپنے اسٹیٹمنٹ میں یا اجرا کے دوران اپنے بیان میں ڈونلڈ لو نے کہا تھا کہ جناب 2 سالوں سے مجھے اور میرے اہل خانہ کو قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں، یعنی 2 سال، یعنی جب سے عمران خان صاحب نے سائفر کا بیانیہ گھڑا ہے اس وقت سے مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں۔ اب ایک اور طریقہ اختیار کرنے کا پی ٹی آئی نے کیا ہے فیصلہ، اور آج یوم پاکستان ہے تو تحریک انصاف نے آج ملک بھر میں جلسوں کا اعلان کر رکھا ہوا ہے، اور پھر اپنی تحریک کو آہستہ آہستہ تحریک انصاف جو ہے زور پکڑانے کی کوشش کر رہی ہے۔ روزوں کے بعد ظاہر ہے اس کو مزید تیز کیا جائے گا۔ تو کیا کیا فیصلے کیے تحریک انصاف نے؟ کل ان کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، اور پھر وہ جو فیصلے ہیں ان فیصلوں میں عمران خان صاحب جو ان پر عمل درآمد یا ان کو منوانے میں، ان کو جسٹیفائی کرنے میں عمران خان صاحب کتنی بڑی رکاوٹ ہے، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ تو جناب پہلے تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا اس وقت پورا کا پورا فوکس تھا ڈونلڈ لو کے بیان پر۔ ڈونلڈ لو نے تو مطلب کھوتا ہی خو میں ڈال دیا نا، اس نے کہا کہ نہ کوئی سازش ہوئی تھی، نہ میں نے دھمکی دی تھی، نہ اسد مجید نے ایسی چٹھی لکھی ہے، اور اسد مجید بھی کہہ چکے ہوئے کہ ایسا کچھ نہیں تھا، اور عدالت میں کہہ چکے ہوئے کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ انہوں نے کچھ ڈسکشن کی تھی جن کو میکسیمم آپ مداخلت کے زمرے میں قرار دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ اب مداخلت دیکھیں نا، مداخلت کہتے ہیں جب اپنا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں یہ کہا گیا فارن آفس کی طرف سے اور ایون انٹیلیجنس جو ادارے ہیں ان کی طرف سے کہ کوئی سازش نہیں ہے، ایک مداخلت کی کوشش آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اس میں ڈیمارچ کر دیں، امریکی سفیر کو ڈیمارچ کر دیا گیا۔ تو جب سازش ثابت نہیں ہوئی، مداخلت کا لفظ استعمال ہوا، تو پھر کہا گیا کہ مداخلت تو سازش سے زیادہ خطرناک ہے۔ اب آتے ہیں مداخلت پر۔ اس وقت امریکہ کیا کہہ رہا تھا اگر مداخلت کی یہ بات مان بھی لی جاتی ہے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ کے جو وزیر اعظم ہیں وہ ہمارے مفادات کا خیال نہیں رکھتے۔ اگر پاکستان کا وزیر اعظم افغانستان میں طالبان اگر کابل پر قبضہ کر لیں اور اس پر ٹویٹ داغ دے کہ جناب غلامی کی زنجیریں توڑ دی گئیں اور پھر مبارکباد دے، تو پھر ظاہر ہے امریکہ جو آپ کے ساتھ اتنا آپ کا اتحادی ہے وہ تھوڑا سا تو ناراضگی کا اظہار کرے گا، یہ ہوتا ہے۔ ہاں پھر آپ اگر روس کے دورے پر جائیں پھر آپ کے ساتھ وہ تو کہیں گے کہ جی دیکھیں آپ پھر فیصلہ کر لیں ادھر رہیں یا ادھر رہیں، مطلب یہ تو نہیں، مطلب اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں دنیا جہان کی سفارتکاری میں، بڑے سفارتی انداز میں اس طرح کی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، لیکن یہ سازش نہیں ہے۔ اب جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، ڈالرز لگائے، لاکھوں ڈالرز لابنگ کی، امریکہ میں جو کانگریس مین ہیں، سینیٹرز ہیں، ان کے ذریعے جو بائیڈن پر پریشر ڈلوانے کی کوشش کی کہ پاکستان میں جو انتخابات ہوئے ہیں ان کو مسترد کریں اور پاکستان کی حکومت کو تسلیم نہ کریں۔ بڑی بات ہے نا یہ۔ پھر آئی ایم ایف کو چٹھی لکھنا اور اس کو سینہ ٹھوک کے اس کو کہنا کہ ہاں جی میں نے لکھی ہے چٹھی، میں نے لکھا ہے خط، میں نے کہا ہے آئی ایم ایف کو کہ پاکستان کو قرضہ مت دو جب تک الیکشن کا آڈٹ نہیں ہوتا۔ تو آئی ایم ایف اگر الیکشن کا آڈٹ کرے گا، اور پھر کہا گیا کہ آئی ایم ایف اپنی نگرانی میں آڈٹ کروائے، اپنی نگرانی میں الیکشن کا آڈٹ۔ فائنینشیل آڈٹ تو چلو کچھ اور ہوتا ہے نا، یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جنہوں نے اکتوبر کا وہ جلسہ 2010 کا یا 11 کا، جس میں عمران خان صاحب کو اور تحریک انصاف کو ایک قومی لیول پر ایک بڑی پارٹی کے طور پر ابھارنے کا آغاز کیا گیا تھا، جنرل پاشا صاحب نے کیا۔ اس جلسے میں انہوں نے جھوٹا ایک من گھڑت ایک قصہ بتایا تھا کہ آصف زرداری نے وہاں پر منصور اعجاز کے ذریعے امریکی حکومت کو، پینٹاگون کو چٹھی لکھی ہے، خط لکھا ہے، میمو لکھا ہے کہ مجھے پاکستانی فوج سے بچاؤ، پاکستان کی فوجی ایسی ویسی۔ وہ تو ثابت نہیں ہو سکا، کمیشن بنے جو کچھ ہوا ثابت نہیں ہو سکا۔ یہ صاحب مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں آئی ایم ایف کو، یہ صاحب امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ریاست کو حکومت کو تسلیم نہ کرے۔ حکومت کو تسلیم نہ کرنے کا مطلب نواز شریف کا، آصف زرداری کا، بلاول بھٹو کا، مریم نواز کا نقصان نہیں ہوتا، ریاست کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اب وہ آئی ایم ایف کو چٹھیاں لکھ رہے ہیں، امریکن حکومت کے پاؤں پڑے ہوئے ایبسولوٹلی ناٹ کہتے تھے۔ تو اب
انہوں نے, ان کی پارٹی نے, ان کی کور کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ڈونلڈ لو نے تو ہمارا کھوتا خوں میں ڈال دیا. اس نے تو اس سب کمیٹی جس کو بلانے کے لیے پتہ نہیں کتنا پیسہ لگا تھا لابنگ پر پی ٹی آئی کا, یا وہاں پہ جو عمران خان کے چاہنے والے ڈاکٹرس ہیں ان کا, تو اس کمیٹی نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, ہمیں اطمینان ہے. پاکستان کے انتخابات کے اوپر سوال ہوا, انہوں نے کہا کہ جی وہ انتخابات تو جا کر الیکشن کمیشن پاکستان کو اس کو کرے تحقیقات. ہم کہہ رہے ہیں کرے تحقیقات, ہمیں اس پر اعتراضات تحفظات ہیں, ٹھیک ہے ہمیں بھی ہے. عمران خان سے ملاقات کا مطالبہ کہ جی عمران خان سے پاکستان میں امریکی سفیر جا کر ملاقات کرے, اور جو اس سے پہلے کہ عمران خان زندگی سے چلے جائیں پھر بتانے کو والا کوئی نہ ہو تو اس سے جا کر ملاقات کرے. اتنی محبتیں جاگ رہی تھیں. اور وہ صاحب جو شرمین صاحب جو وہ اپنی اسٹیٹمنٹ دے کے یہ ڈیمانڈ کر کے جب نکل رہے تھے تو ان کو کچھ لوگوں نے گھیر لیا, جس میں کچھ فلسطینی لگ رہے تھے, کچھ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ تھے. انہوں نے کہا کہ جی یہ بڑی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, لیکن آپ جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے اپنا فلسطین میں اس پر کیوں نہیں بات کر رہے. تو وہاں پہ وہ یہودیوں کا وکیل بن کے بات کرتا ہے, ان کو کہتا ہے کہ جی یہودیوں کی زندگیاں زیادہ عزیز ہیں, کچھ طرح کی بات کر کے نکل جاتا ہے. وہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے, لیکن بہرحال ہمیں اپنا گھر دیکھنا ہے. تو ہمارے گھر میں یہ ہو رہا ہے کہ جناب پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے, اور پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہے کل ہوا کہ جو اسد مجید جنہوں نے سائفر لکھا تھا, جنہوں نے اپنی حکومت کو آگاہ کیا تھا کہ امریکن جو انڈر سیکرٹری ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے اور وہ یہ اس طرح کے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں, یعنی آپ کی حکومت ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہی, ٹھیک نہیں چل رہی, یہ وہ جو باتیں. پھر اس کو عمران خان کو جب پتہ چلا, اعظم خان نے بتایا کہ یہ اس طرح سائفر آیا ہے, تو اس کی آڈیو آپ نے سن رکھی ہوئی ہے. اس میں عمران خان صاحب اس کو کہتے ہیں کہ اس کو چھپا دو, لیٹس پلے ود اٹ. پھر اعظم خان ان کو کہتے ہیں کہ جناب اس کا ہم اپنی مرضی سے تشریح کریں گے, ایک اجلاس بلاتے ہیں فارن آفس کا, اس میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں اس پہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور پھر وہ اجلاس کی بھی آڈیو آ جاتی ہے جس میں عمران خان کہتے ہیں کہ لوگوں کو اسپون فیڈ کرو کہ پاکستان کے خلاف امریکی سازش ہوئی ہے. تو وہ سارے قصے سارے سر عام پڑے ہوئے. اب کیونکہ ڈونلڈ لو نے اس جرا میں, کیونکہ جرا میں آپ بہت کچھ چیزیں اگلوا لیتے ہیں, جب جرا میں ڈونلڈ لو نے اپنا سب کو مطمئن کر لیا عمران خان کی پارٹی کو, یعنی وہ جو عمران خان کی پارٹی بن کر وہاں پہ جرا کر رہے تھے نا کانگریس میں, تو اب آسان ہدف ہے اسد مجید. اب پی ٹی آئی نے یہ کیا ہے کہ جناب اسد مجید جو کور کمیٹی کے کوئی ایسا ماحول بنائے کہ اسد مجید ہمارے حق میں اسٹیٹمنٹ دے. وہ ماحول کیا ہو سکتا ہے, ان پر پریشر ڈالے. پریشر کس طرح ہو سکتا ہے کہ جی ان کی فیملی کی, ان کے بچوں کی, جو پرانا ٹیکٹس پی ٹی آئی والے استعمال کرتے ہیں, اور فاشسٹ ٹیکٹس ہوتی ہے یہ. آپ کو یاد ہوگا توشہ خانہ میں جس جج نے عمران خان صاحب کو کہ اریسٹ وارنٹ جاری کیے تھے 18 مارچ 2022 کے لیے, اور اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے پولیس جب گئی تھی زمان پارک, تو پھر پولیس کی انسیڈ بجا دی گئی تھی, پیٹرول بم چلے تھے 14 اور 15 مارچ, آپ کو یاد ہے, اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس جج کی تصویریں عمران خان صاحب کے اس بھانجے نے, جو آج کل 9 مئی کے معاملے میں فوجی تحویل میں ہے, 9 مئی کے مقدمے میں مرکزی ملزموں میں سے ہے, حسان خان نیازی ایڈوکیٹ, وکیل ہیں وہ, مطلب ہماری طرح قانون سے نابلد نہیں ہیں, بیرسٹر ہیں, باہر سے پڑھ لکھ کر رہے ہیں, انہوں نے بڑے بڑے اچھے مقدمات جیتے ہیں, اچھی وکالت چل رہی تھی ان کی. تو انہوں نے وہ جو میرا خیال ہے ظفر اقبال صاحب نام تھا جج صاحب کا, ان کی تصویر شیئر کر دی کہ یہ ہے وہ جج جو عمران خان کو مروانے کا جو لندن پلان ہے اس کا حصہ بنا ہوا ہے, اور اسی پلان کے تحت عمران خان کو بلا رہا ہے. پھر اس کے ایڈریسز, ان کے بچوں کے یا ان کی فیملی کا پتے, پھر انٹیلیجنس افسروں کی جو نام اور ان کے ایڈریسز اور یہ ہیں وہ ہیں, وہ اس طرح کی ساری چیزیں. تو بالکل اسی طرح پی ٹی آئی نے حکمت عملی بنائی ہے کہ اسد مجید کے اوپر دھرتی تنگ کر دو, تباہ دو دھرتی, تاکہ وہ تنگ آ کر اسٹیٹمنٹ دے کہ جی ہاں جو یہ عمران خان نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے. یعنی یہ طریقہ واردات ہے, یہ پی ٹی آئی کرنے جا رہی ہے, یہی کچھ. اب اگر میں کہتا ہوں کہ اگر فرض کر لیتے ہیں کہ اسد مجید یہ کہتا ہے کہ جی ہاں ہمیں دھمکی دی گئی تھی, پاکستان کو سازش کی تھی امریکہ نے عمران خان کی حکومت ختم کرنے کے لیے, اور تحریک عدم اعتماد امریکی سازش کے تحت ہوئی تھی,
تو پھر ان بیانات کو پی ٹی آئی کدھر لے کر جائے گی جو بعد میں عمران خان صاحب نے امریکہ کو راضی کرنے کے لیے دیے تھے؟ پہلے کہا تھا کہ سازش امریکہ نے کی ہے کیونکہ میں روس گیا، کیونکہ میں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، رجیم چینج سازش امریکہ نے کی ہے، امپورٹ ہوئی ہے۔ پھر کہا نہیں، میرے پاس غلط اطلاعات تھی، میں آپ کو کوٹ ان کوٹ بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی میرے پاس وہ اطلاعات غلط تھیں جو میرے پاس مزید ریفائن انفارمیشن آئی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا، انٹرویوز پڑے ہوئے ہیں، ان کے ویلاگس پڑے ہوئے ہیں جو روزانہ بیٹھ کر پریس کانفرنس کے نام پہ کیا کرتے تھے، کہ میرے پاس جو مزید انفارمیشن آئی ہے اس انفارمیشن کے مطابق یہ سازش جو ہے یہ امپورٹ نہیں ہوئی تھی، یہاں سے ایکسپورٹ ہوئی تھی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے حسین حقانی کے ذریعے میرے خلاف امریکہ میں لابنگ کی تھی کہ جناب میں آپ کے پاکستان میں آپ کے مفادات کو بہتر سرو کر سکتا ہوں، عمران خان اینٹی امریکہ ہے، اور یہ لابنگ کر کے اس نے وہاں پر جو ہے وہ ماحول بنایا میرے خلاف، اور اس کی وجہ سے امریکہ نے پھر میرے خلاف جو ہے وہ اس کے بعد پھر یہ تحریک عدم اعتماد آئی اور یہ ہوا وہ ہوا۔ تو پھر کون سا بیان ٹھیک ہوگا؟ پھر حسین حقانی پھر قمر جاوید باجوہ سے ہوتے ہوتے محسن نقوی تک آ گئے تھے، انہوں نے کہا محسن نقوی کا رجیم چینج سازش میں بہت بڑا کردار تھا۔ تو بھائی اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، کون سے بیانات کو ٹھیک مانیں گے؟ تو اب نیا پینترا کہ جناب اب ہر صورت ہم یہ فاشسٹ طریقہ ہوتا ہے۔ ہم کئی بار بتا چکے ہوئے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کو قتل کرنے والے ججی لاہور میں پھر رہے ہوتے تھے، پاکستان میں گھوم رہے ہوتے تھے، کبھی کسی نے ان کے اوپر ان کا راستہ نہیں روکا۔ ہاں وہ جو تھے مولوی مشتاق، وہ تو پھر شہد کی مکھیوں نے ان کے جنازے پر حملہ کیا اور اس وہاں پر بھی کئی ہلاکتیں ہو گئی تھیں، وہ ایک الگ قدرت کا انتقام ہوگا، جو بھی ہوگا چلے گئے سارے لوگ۔ لیکن یہ نہیں تھا کہ جناب آپ نے بے نظیر کو گرفتار کرنے والے کسی پولیس افسر کے گھر پر جا پر آپ نے حملے کرنے ہیں، یا اپنا ضیاء الحق کے خاندان کے اوپر حملے کرنے ہیں، یہ کچھ نہیں تھا۔ یہ اب کور کمیٹی کے اجلاس کے متعلق جو یہ خبر ہے جو ایکسپریس نیوز رپورٹ کر رہا ہے، یہ بڑی خطرناک ہے، اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے خود بھی اسی طرح کے آفیشیل اپنے ٹویٹر ہینڈل پر اپنا جاری کیے ہیں ٹویٹس، یعنی اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اس میں بھی وہ تقریباً یہی کہہ رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ بہرحال اب ہوگا کیا، ہونا تو وہی ہے جو ہو چکا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اب کیونکہ انتخابات کا معاملہ ہے تو اس میں ظاہر پی ٹی آئی ایک تحریک میں جانے کی کوشش کر رہی ہے، مجھے تو کہیں سے تحریک اٹھتی نظر نہیں آ رہی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب روزوں کے بعد اپنی پارٹی کی جنرل کونسل کا مرکزی اجلاس کریں گے، اس میں اگر وہ تحریک چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر سر جائے گی عمران خان صاحب کی۔ اگر وہ، کیونکہ وہ بہت قریب آ چکے ہوئے ہیں اپنے پرانے اتحادیوں کے ساتھ، سینٹ کے انتخابات میں مزید قریب آ جائیں گے، تو اگر وہ قریب آ جاتے تو پھر عمران خان صاحب اکیلے سر ان کی جماعت تحریک نہیں چلا سکے گی۔ لیکن بہرحال آج کیونکہ یوم پاکستان ہے، 23 مارچ ہے، تو آج پی ٹی آئی نے ملک بھر میں، کور کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک بھر میں جلسے جلوس ہوں گے، کہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، ان کا جو موقف ہے وہ اپنا سامنے رکھیں، پرامن رہیں، اور ریاست کو چاہیے، حکومت کو چاہیے کہ ان کو ٹھیک ہے، اگر وہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کسی جگہ پر احتجاج یا جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ 30 مارچ کو اسلام آباد میں جلسہ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، 21 مارچ کو کراچی میں ریلی نکالی جائے گی، اس دوران بیچ میں کچھ اور ایکٹیویٹیز پی ٹی آئی کی ہوں گی، یعنی پی ٹی آئی دوبارہ اسی احتجاج کے موڈ میں جا رہی ہے۔ ایک اور چیز کنفیڈریشن کی، اور وہ یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی کا اجلاس، جو 9 نامزد مخصوص نشستوں کے ارکان جو منتخب نوٹیفائی ہو چکے ہوئے الیکشن کمیشن کی طرف سے، جو پی ٹی آئی کو نشان نہ ملنے اور پی ٹی آئی کا سنی اتحاد کونسل میں جانے اور سنی اتحاد کونسل کا پارلیمانی پارٹی نہ قرار دیے جانے کے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد جو نشستیں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایف کو اور دیگر کو ملی ہیں، ان پر حلف ہونا ہے خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں۔ گورنر نے اجلاس بلایا، اسپیکر نے کہا ہم اجلاس نہیں بلاتے۔ اب وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ وہ نشستیں جو ہیں وہ خالی رہیں، اور موجودہ جو ہاؤس ہے ابھی جس میں پی ٹی آئی کے پاس زیادہ اور 23 ارکان ہیں پی ٹی آئی کے علاوہ، باقی 90 پلس پی ٹی آئی کے پاس ہیں، تو اس میں یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ 11 میں سے کے پی کے کی جو سینٹ کی نشستیں ہیں ان میں سے 8 تک جیت جائے گی آرام سے۔ لیکن اگر مخصوص نشستوں والے حلف اٹھا لیں گے اور پھر الیکشن ہوگا سینٹ کا، تو 5 اپوزیشن جیت جائے گی، 6 پی ٹی آئی لے لے گی، تو بڑا ڈیمیج ہوگا پی ٹی آئی کو۔ تو اس کے لیے پھر وہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، وہی جو انہوں نے کیا تھا تحریک عدم اعتماد کے دوران کہ جب اجلاس نہیں ہونے دیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کب تک اجلاس نہیں ہونے دیتے۔ یہ ایک الگ سے پی ٹی آئی کا ایک نیا چہرہ نہیں، پرانا چہرہ ہے، لیکن نیا پینترا
کہ جی ہم اجلاس نہیں ہونے دیں گے، جائیں جو کرنا ہے کر لیں. لیکن بہرحال پھر عدالتیں بھی پڑی ہیں، لازمی نہیں ہے کہ عدالتیں سارے فیصلے تحریک انصاف کے حق میں ہی دیں. پشاور ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.